زیادہ نشین دربار عالیہ قادریہ کریپڑ شریف اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت پیر سید حکیم آصف علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ قدسیہ آپ کو اور جتنے حضرات جنہوں نے آج کی محفل میں ہر ممکن ہر تعاون کرنے کی کوشش کی ہے ان کو بھی مبارکباد اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعوت سخن دے رہا ہوں میرے مذہب میرے عقیدے کا وہ حسین تاجدار اور ترجمان جو صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے طول و عرض میں یہ آواز جانی پہچانی جاتی ہے۔ بے نیاز نے علم کی دنیا میں بہت مقام عطا فرمایا ہے۔ جناب حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ خطیب اعظم راول پنڈی حصول برکت کے لیے ایک نعرہ بلند کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ جناب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وآلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين عرش کی عقیل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی
عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ فرشی پہ طرف دوم دھام عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرشی پہ طرف دوم دھام کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے نعرہ تکبیر اوے سنی جیڈا نعرہ ٹڈا نعرہ تکبیر نعرہ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا تھی تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو
رکھی رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوفی نہ رکھی رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے سبحان سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بے شمار بے شمار واجب الاحترام حضرت مربی و مشفق اہل سنت مخلص فی اللہ عامل شریعت کامل طریقت خوشبو رومی حضرت قبلہ پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر مقتدر محتشم حضرات، علماء عزیت شام، اللہ اکبر، میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بھائی میرے دوست، نقیب محفل افتخار اہل سنت افتخار رضوی صاحب، دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام مشاقان رسول، رب ذوالجلال سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ میزبانی محفل سے ریلیٹڈ جتنے بھی عہدیداران ہیں، معاونین ہیں، اراکین ہیں، رب ذوالجلال جملہ عہدیداران کو، معاونین کو، متعلقین کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ بالخصوص پیکر اخلاص و محبت جناب عزت مآب شہزاد بھائی صاحب، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ فقید المثال اجتماع عام اور بے مثال لاریب محفل میلاد مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکات و ثمرات اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم یہ ساؤنڈ یہ ولی سن لگا ہوا ہے، یہ ولی سن والا ساؤنڈ ہے جی؟ نہیں، یہ ولی سن والا نہیں ہے، اچھا یہ کوئی اور چیز ہے، کیونکہ ولی سن مجھ سے بھی واقف ہے، میں اس سے بھی واقف ہوں۔ بھائی میرے اس کو ذرا کھولو اور صحیح تگڑے طریقے سے کھولو۔ اللہ سامعین عزیز شام، چونکہ ثناخان رسول بھی تشریف رکھتے ہیں، اس لیے میں مختصر معروضات آپ کے گوشگزار کروں گا۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے چند گوشے، اور وہ بھی چونکہ رجب المرجب شریف کا ماہ مقدس، اس ماہ مقدس میں رب ذوالجلال نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی صورت میں وہ عروج بخشا، وہ کمال عطا فرمایا جو کسی اور نبی کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اس عظیم معجزہ رسول، کمال رسول کے حوالے سے چند گزارشات
مگر اس سے پہلے تلاوت کردہ آیت پاک کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت پاک، رب ذوالجلال نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینی سیر کو اس آیت پاک میں بیان فرمایا۔ باقی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کی طرف تشریف لے جانا اور انتہائی قرب خدا بندی سے مشرف ہونا، حتیٰ کہ رب سے بغیر حجاب کے ہم کلام ہونا اور سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنا، پھر آنے واحد میں واپس آنا، یہ سورہ نجم کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ میں نے جو آیت پاک پڑھی اس میں زمینی سیر کی بات ہے، اور رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب مسجد اقصی کا وصف حمید بیان کیا، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، ارد گرد۔ تو کیا مسجد اقصی کے اندر برکت نہیں ہے؟ یقیناً برکت ہے، ایک نماز پڑھو 50,000 نماز کا ثواب ہے۔ تو مسجد اقصی کے ارد گرد کثیر انبیاء کے مقبرے ہیں، اس طرف اشارہ فرمایا۔ گویا مسجد اقصی میں اللہ کی بندگی کی برکت ہے، اور مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے محبوب مدفون بندوں کی برکت ہے۔ اب معراج کی غرض و غایت کو بیان کیا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، فرمایا معراج اپنے محبوب کو اس لیے کروائی، اپنے محبوب کو اپنی نشانیوں میں سے دکھایا۔ یہ من بیانیہ کا ترجمہ ہوگا، یا اپنی بعض نشانیاں دکھانی، یہ من تبیضیہ کا ترجمہ ہوگا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، سمیع و بصیر، سننے والا دیکھنے والا۔ اس سے مراد کون ہے؟ انہو، یہ ضمیر راجع ذات باری تعالی کی طرف ہے یا ذات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی طرف ہے؟ اس سے مراد کون؟ تو دونوں طرف راجع ہو سکتی ہے، اس کے مرجع دونوں ہو سکتے ہیں، ذات خدا بھی اور ذات مصطفیٰ بھی، کیونکہ علامہ بدر الدین زرکشی البرہان فی علوم القرآن کے اندر یہی بحث کرتے ہیں کہ ایک ضمیر کے دو مرجع ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ہاں، فن تفسیر کی روح سے یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ضمیر واحد کی ہو اور مرجع دو ہوں، یہ بات تسلیم شدہ ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، یہ جملہ مستانفہ ہونے کے ناطے سوال مقدر کا جواب بنے گا کہ جب چاند کی چاندنی نہیں، سورج کی روشنی نہیں، تو معراج کا سیر کا کیا مقصد؟ کیوں بھئی سیر تو دن کے اجالے میں ہوتی ہے۔ یہ عجیب سیر ہے کہ 27ویں رات ہے جی، چاند کی چاندنی کا تصور بھی نہیں، اور سیر بھی رات کی ہے، سورج کا تصور بھی نہیں، چاند کی چاندنی بھی نہیں اور سورج کی روشنی بھی نہیں، تو سیر کا کیا مطلب؟ اندھیروں میں سیر کا کیا مطلب؟ فرمایا انہو هو السمیع البصیر، یہ میرے محبوب کی ہی آنکھیں ہیں جو رات کے اندھیروں میں بھی اس طرح دیکھتی ہیں جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ میں ایک دن سنڈے میگزین پڑھ رہا تھا، 2011 کی بات ہے، 9 جون 2011 سنڈے میگزین، اس میں ایک میں نے چیز پڑھی، مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے وہ نوٹ کر لی۔
آپ سے شیئر کرتا ہوں. امریکہ نے 2011 میں ایک سسٹم متعارف کروایا جس کو وہ ہائی ریز نائٹ ویژن سسٹم کا نام دیتے ہیں. ایئر فورس کی ڈیمانڈ پہ پائلٹ کے ہیلمٹ کے اندر ایسے ویو فائنڈرز لگائے گئے جن کی مدد سے پائلٹ رات کے اندھیرے میں بھی عمودی سمت 55 ڈگری اور متوازی سمت 82.5 ڈگری تک اس طرح دیکھ سکتا ہے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پائلٹ جس منظر کو دیکھتا ہے وہ خود بخود اس کے فلائٹ ریکارڈ میں محفوظ ہو جاتا ہے ایک کلپ کی ویڈیو کلپ کی صورت میں. تو بھائی یہ آج 2011 میں امریکہ یہ سسٹم متعارف کروا رہا ہے کہ رات کے اجالے میں بھی اس طرح دیکھا جائے جس طرح رات کے اندھیرے میں اس طرح دیکھا جائے جس طرح رات کے دن کے اجالے میں دیکھا جا سکتا ہے. تو بھائی میرے یہ تو 2011 میں یہ سسٹم متعارف ہوا. جو سسٹم رب ذوالجلال نے وجود مصطفیٰ میں رکھا اس کی عظمت و شان کیا ہوگی. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا دیکھنا اور سننا کس کمال کا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں جب معراج کی رات میں نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شق صدر والا واقعہ بڑا مشہور ہے, سینہ چاک کیا نا تو قلب اطہر کو باہر نکالا. فرمایا قلب شدید عینان تبصران اذنان تسمعان. قلب رسالت کے اندر اللہ نے 2 آنکھیں رکھی ہیں جو دیکھتی ہیں, اور قلب مصطفیٰ کے اندر اللہ نے 2 کان رکھے ہیں جو سنتے ہیں. اور وہ کان کیا سنتے ہیں, وہ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. خدا کی قسم تیرا میرا دیکھنا اس کی حیثیت کیا ہے. جو مصطفیٰ کریم دیکھتے ہیں وہ تو اور میں نہیں دیکھ سکتے. جو مصطفیٰ کریم سنتے ہیں وہ تو اور میں نہیں سن سکتے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی زمین پہ کھڑے ہوں, بھئی اندازہ فرمائیے شہداء احد کی قبروں کے ساتھ منبر رسول لگا ہوا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غلام بیٹھے ہیں. بخاری شریف میں 2 جگہ روایت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو خطاب فرما رہے ہیں, اور کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. بھئی توجہ ادھر کیا ہے, خاص چیز ہے کیا ہے؟ کیمرہ ہے, ذرا اچھی طرح دیکھ لیں, میں تقریر بعد میں کروں گا. ساری زندگی آپ قوم کی عادت نہیں جاتی, قرآن و حدیث پڑھے جا رہے ہیں, آپ ادھر ادھر مزے لے رہے ہیں. توجہ میری طرف رکھیں. اس طرح جب آپ عدم توجہ کا اظہار کرتے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں خود اس وقت جو ہے نا میرے بڑا سخت بوجھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میرا ڈرائیور نہ تھا, اتفاق سے اس کے کل بھتیجا فوت ہو گیا, تو آج پنڈی سے یہاں تک مجھے اکیلے ڈرائیو کرنا پڑا ہے. آپ خود اندازہ کر لیں, اس وقت بس میں وہ خطیبانہ انداز میں شروع ہو گیا ہوں. میرے کندھے بڑے سخت کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے, سر پہ بھی بوجھ ہے, تھکاوٹ بڑی شدید ہے. تو میں بیٹھ گیا ہوں, حاضری لگوانی ہے, اور اگر آپ بھی توجہ نہیں کریں گے تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی. توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سامعین عزیز شام, میرے کریم رؤوف الرحیم نبی منبر پہ کھڑے ہیں, اور کیا ارشاد فرمایا غلاموں کو؟ انی واللہ لانظر الی حوضی الان. فرمایا غلاموں میں تمہارے پاس ہوں, تم میرے پاس ہو, تم مجھے دیکھ رہے ہو, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, زمین پہ تمہارے سامنے. انی واللہ, مجھے اللہ کی قسم ہوں تمہارے سامنے, تم مجھے دیکھ رہے ہو, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. لیکن اس حال الان, یہ ابھی اس وقت جب تمہیں دیکھ رہا ہوں, 7 آسمان پار جنت میں حوض کوثر کو بھی دیکھ رہا ہوں. صدقے یا رسول اللہ, صدقے یا. علم غیب کیا ہوتا ہے؟ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, یہ بزرگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو ہستی منصب نبوت پہ فائز ہوتی ہے, بقول امام غزالی کے المنقذ من الدلال, حواس 5 پہ گفتگو, آخر جو قوت سامعہ
जी सुनने की कुव्वत, कुव्वत बासरा देखने की कुव्वत, कुव्वत शामा सूंघने की कुव्वत, कुव्वत जायका चखने की कुव्वत, कुव्वत लामसा छूने की कुव्वत। ये हवा से खमसा पे गुफ्तगू करते करते आखिर में जाके इमाम गजाली ने जो शान नबूवत में जुमले लिखे कमाल कर दिया। कहा फन नबूवत ऐदन इबारतुन अन तौरिन या सना फीहि ऐनुन लहा नूरुन यज़हुरु फी नूरिहल गैबु वल उमूरु ला युद्रिकुल अक्लु। फरमाया अल्लाह जब किसी को मनसब नबूवत पे फाइज करता है तो फिर नबी को अल्लाह वो आंख अर्जानी फरमाता है, वो आंख अता फरमाता है कि जब नबी की आंख खुलती है फिर गैब गैब नहीं रहता। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान आए हाय ला युद्रिकुल अक्लु। और नबी वहां तक देखता है जहां तुम्हारी अकल भी नहीं। आए हाय यह है कलमा पढ़ने वाले का अकीदा, यह है इस्लाम की फिक्र आली, यह है इस्लाम का सच्चा नजरिया। याद रखिए उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है जो आज किताबें पढ़ के हुजूर के इल्म पे तानाजानी करें, आज किताबें पढ़ के हुजूर के इख्तियारात से इनकार करें, हुजूर के नूर अनवार को टारगेट करें। ये गुलाम की शान नहीं है। गुलाम वो होता है अकल कुर्बा कुन पेशे मुस्तफा। नबी की शान समझनी है तो अपनी अकल को हुजूर के कदमों में रख। अल्लाह अकबर। करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलामों, अगर अज़मत रसूल के लिए एक जुमला बोलूं सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी का इल्म क्या है? इल्म खुदादात को एक तरफ रखो, हुजूर का इख्तियार क्या है? इख्तियारात रसूल को एक तरफ रखो। हुजूर के नूर अनवार की शान क्या है? नूर मुस्तफ़ा को एक तरफ रखो। हुजूर के तमाम कमाल इल्मी कमाल अमली सारा एक तरफ रखो। सिर्फ एक हदीस को अगर फोकस कर लो शान रिसालत समझ आ जाती है। मेरे नबी ने फरमाया रकातैन मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वल आखिरा। फरमाया मेरे गुलामों सारी कायनात समेट को 14 तबकों को समेट के, सातों जमीन सातों आसमान समेट के मीजान के एक पलड़े में रख दो और मीजान के दूसरे पलड़े में मेरी सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें रख दो। अल्लाह सुभान अल्लाह आए हाय अल्लाह अल्लाह। ओ मेरे नबी के गुलामों जरा मेरी आंखों में आंखें डाल के बात सुनो। मैं क्या कह रहा हूं जरा दिल की तख्ती पे इसको लिखो, दिल के कानों से सुनो। जो मेरे करीम नबी के इल्म की बात करे उसे कहो मैं खुद जाहिल हूं, मैं नहीं जानता हुजूर के इल्म की शान क्या है। जो मेरे नबी के इख्तियार की बात करे उसे कहो मैं खुद बेइख्तियार हूं, मैं क्या जानूं हुजूर के इख्तियार की शान क्या है। जो हुजूर के नूर अनवार की बात करे उसे कहो मैं अभी खुद अंधेरों में हूं, मुझे क्या पता हुजूर की नूर की शान क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं सारी कायनात एक तरफ मेरे नबी की फजर की 2 सुन्नतों का मुकाबला। आए हाय आए हाय फजर की 2 सुन्नतें, फजर की 2। मैं 2011 में यूएई गया, अबू ज़ैबी से खिताब करके शारजा की तरफ आ रहा था। मुझे साथियों ने कहा 2 बड़े मेरे पसंदीदा होटल हैं, अजमेर होटल और बुर्जुल अरब, उसका विजिट करवाते हैं। बुर्जुल अरब खैर दोनों होटल बड़े खूबसूरत, पर बुर्जुल अरब तो कमाल की चीज है भाई। समुद्र के अंदर नीले नीचे पानी चल रहे हैं और वो जनाब वाला स्ट्रक्चर है, वो फन्ने तामीर है कि बंदा देख के आंखें चुदी आ जाती हैं, आंखें खीरा हो जाती हैं। जब देख के मैं आके बैठा मैंने कहा वाह मेरे अल्लाह तेरी जन्नत। कहते हैं यहाँ जन्नत कैसे याद आ गई। मैंने कहा अगर इंसान का बनाया हुआ होटल इतना हसीन है तो मेरे रब की बनाई हुई जन्नत कितनी हसीन है। रब की जन्नत भी एक तरफ, हाय 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 एक तरफ दुनिया और आखिरत एक तरफ। मेरे करीम नबी की फजर की 2 सुन्नतों का मुकाबला नहीं यार। उन 2 रकातों में तो फिर भी 4 सजदे हैं। करीम रऊफुर रहीम नबी की अजमत और शान को देखना हो अल्लाह अकबर। जरा पढ़िए बुखारी शरीफ, मेरे करीम नबी का एक सजदा हशर के मैदान में, सवा नेज़े पे सूरज तांबे की जमीन, रब का गजब और जलाल अपने उरूज पे। उस वक्त मुस्तफा सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद, ऐ प्यारे सर उठाइए।
वसल तो तहु, मांगिए अता किया जाएगा, वशफा तो शफा शफात कीजिए कबूल की जाएगी। दावत देता हूँ जितने आए हो, अपने हो पराए हो, बेगाने हो फरजाने हो, सारे सुनो। ये हदीस सभी पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ में मौजूद है, हदीस शफात को सारे डिस्कस करते हैं। लेकिन आइए तवज्जो करना, वशफा तो शफा, अल्लाह फरमाता है महबूब शफात कीजिए, शफात कबूल की जाएगी। भाई शफात तो अरबी का लफ्ज़ है ना, इसका तर्जमा भी होना चाहिए। शफात का माना बख्शिश तलब कीजिए, मगफिरत तलब कीजिए। वो ये अल्लाह फरमाता है सोनिया जदों तक तू बख्शिश नहीं मंगनी, सारे इल्म वाले खड़े हैं, तकवे वाले खड़े हैं, तबलीगों वाले खड़े हैं, मदरसों वाले खड़े हैं। रब फरमाता है महबूब जब तक तू बख्शिश नहीं मांगेगा किसी को नहीं बख्शेगा। कोई बंदा मुझे कह दे मुस्तफा करीम को पीठ से निकाल के अपनी बख्शिश का रास्ता ढूंढ ले, मैंने कहा ना, बख्शिश होगी तो मुस्तफा की तरफ से होगी। यह शान मेरे मुस्तफा की। एक सजदा हुजूर का, एक सजदा अशर का नक्शा ही बदल देगा। तो अर्ज कर रहा था मेरे नबी का देखना, जरा पढ़िए ना बुखारी शरीफ, भाई बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 453 रावी हजरत उमर, नौजवान नोट करे, हजरत उमर रावी फरमाते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेंबर हुए फअखबरना, ओए चने वाले बैठ जा, तवज्जो करो मेरी तरफ, फअखबरना, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने क्या फरमाया? रावी कौन? हजरते ऊंचे ऊंचे कौन? हजरते उमर। आज एक उमर की जात का मुनकिर है, दूसरा उमर की बात का मुनकिर है। ये वो स्टेज है जहां उमर की जात को भी सलाम है, उमर की बात को भी सलाम। जो करना हजरत उमर रावी बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 453 रावी हजरत उमर फअखबरना, हजरत उमर फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने हमें खबरें देना शुरू फरमाई। कहां से? हम बदाइल खल्क, इब्तिदाए खल्क से, इब्तिदाए आफरीनत से, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से मुस्तफा ने बताना शुरू किया। और कहां तक बताया? हत्ता दखला अहलुल जन्नते मनाजिलहुम व अहलुन नारे मनाजिलहुम। मुस्तफा बताते बताते कहां पहुंचे? आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। और सिर्फ ये नहीं बताया कि फलां फलां जन्नती फलां फलां जहन्नमी, नहीं, मनाजिलहुम, जिस जन्नती के लिए रब ने जन्नत के अंदर जिस दर्जे का तय्युन और तकर्रुर किया उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया। हर जन्नती के जन्नत में दर्जे को और हर जहन्नमी के जहन्नम के दर्जे को मेरे नबी ने डिस्कस किया। आय हाय, तो मेरे नबी का देखना सुभान अल्लाह। आय हाय, सुनना भी जुदा गाना है। जलाउल अफ़हाम हाफिज़ इब्न क़य्युम की पढ़िए, हाफिज़ इब्न कसीर को उस्ताद, इब्न तैमिया के शागिर्द, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी, करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने क्या फरमाया? लैसा मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु खैसु काना। फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जो मुझ पर दरूद व सलाम पढ़े और उसकी मैं आवाज़ ना सुनूं। उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंचती है, आवाज़ दरूद शरीफ पहुंचाया जाता है, वो भी हदीस है, लेकिन ये उससे जुदा गाना है। मैं खुद सुनता हूं, बलगनी सौतुहु, और ये नहीं कि मस्जिद नबी के सीने में बैठ के पढ़े, खई सुखाना, दुनिया की जिस कोने में बैठ के पढ़े। कुलना बाद वफाती का, या रसूल अल्लाह की पर्दा करने के बाद भी, काला बाद वफाती, और मैं हाँ मेरे पर्दा करने के बाद भी जहाँ से मुझ पे गुलाम दरूद व सलाम पढ़े। तो मेरे इन्नहु हुवस समीउल बसीर, मेरे नबी का सुनना भी कमाल का है, देखना भी कमाल का है। और अगर इसका मर्जे ज़ाते बारी ताला हो तो इसका माना क्या होगा? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ख़वातीन आयात जो फ़न तफसीर की रूह से मुस्तकिल एक इल्म है, जिस तरह आप चिट्ठी लिखते हैं ना, तो चिट्ठी के ख़ात्मे के कलिमात चिट्ठी के पूरे साबका तहरीर उस मतन पे असरअंदाज होते हैं। इसी तरह का जो आयतों के ख़ात्मे के कलिमात है ना, वो आयत का साबका जितना मतन है, ऊपर जो जितनी सतरें हैं, जितनी तहरीर है, जितने लफ्ज़ हैं, उनकी सपोर्ट में होती है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर,
یہ بڑا اہم جملہ ہے. رب کو پتہ تھا کہ ایسے سرپھرے پیدا ہونے ہیں سر سید احمد خان جیسے جو کہیں گے عقل نہیں مانتی، ثقیل جسم زمین سے اٹھ کیسے گیا، پھر آسمانوں کا خرق و قیام ممتنع ہے، کوئی دروازہ نہیں، وہاں سے وجود مصطفیٰ گزر کیسے گیا، پھر کرہ نار بیچ میں، کرہ زمحریر بیچ میں، وہاں سے آگ کے کرے سے وجود مصطفیٰ کیسے گزر گیا، اس ٹھنڈک کے کرے سے وجود مصطفیٰ کیسے گزر گیا، پھر ہزاروں لاکھوں پردوں سے کیسے گزر گیا، ادن و منی کی منزلوں کو کیسے طے کر گیا، پھر خدا سے کلام بھی کیا، پھر واپس بھی پلٹا، آنے واحد میں گیا بھی، آیا بھی، کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، عقل نہیں مانتی. اللہ فرماتا ہے انہو هو السمیع البصیر. یہ جو ذات رسول کے لیے تم عقل لڑ رہا ہے نا، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں. آئے اللہ اکبر. یہ ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی عظمت و شان واقعہ معراج کی شاید کا ترجمہ. اب آئیے واقعہ معراج کی حکمتیں کیا ہیں. بہت ساری حکمتیں علماء نے بیان فرمائی. میں ایک حکمت پہ اکتفا کروں گا جو دور حاضر سے ریلیٹڈ ہے اور جس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے کہ معراج کیوں کروائی. توجہ بھائی، یہ واقعہ معراج کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آئیے ذرا مزے کے لیے تقریریں نہ سنا کریں، سیکھنے سکھانے کا یہ پروسیس ہوتا ہے، پیغام لے کے جائیں. یہ معراج اللہ نے کیوں کروائی مصطفیٰ کو، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ذرا توجہ کرنا. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بستر استراحت پہ آرام استراحت فرما رہے ہیں. جبرائیل امین آئے، اٹھایا، وادی مکہ میں لے گئے. مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے اعمال جب میرے کریم نبی نے اپنے غلاموں کی بدعمالیاں دیکھیں تو رات کی نیند گئی، دن کا چین گیا. ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہیں، امت کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، طلب مغفرت کر رہے ہیں. اور ادھر پورا عالم کفر مخالفت پہ ڈٹا ہوا. اس دور کی جتنی بھی جناب والیہ عدلیہ کے ادارے تھے سارے مخالف، جتنے انتظامیہ ادارے تھے سارے مخالف، پوری ملک کی مقننہ مخالف، خاندانی اور خونی رشتہ دار مخالفت پہ اتر آئے، ہاشمی و قریشی مخالفت پہ اتر آئے. وہ مکہ شہر جو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے اپنے آباء و اجداد کا آباد کردہ شہر تھا، اسی کی گلے کوچوں میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی چلنے پھرنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں. شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا. اللہ اکبر کہ نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ تعلق رکھنا ہے، نہ حال احوال پوچھنا ہے، نہ جناب والا تجارتی تعلقات رکھنے ہیں، بائیکاٹ کر دیا گیا. ایسے ماحول میں جب قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، تنہا مصطفیٰ کریم کھڑے ہوں، اس وقت اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. تو پتہ چلا اللہ کے محبوبوں پہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ تنہا کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ جناب والا تو عالم کا شہنشاہ ہو، نبیوں کا نبی ہو، رسولوں کا رسول ہو، تمام نبیوں کا امام ہو، لیکن مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، غار ثور میں پناہ لینی پڑتی ہے. ایسی تنہائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پتہ چلا جب تک محب اپنے محبوب کے ساتھ رسم وفا نبھاتے ہوئے نوک خار پہ سوار نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ عزت عطا نہیں فرماتا. عروج، یہ معراج، یہ جناب والا یہ عظمتیں تب ملتی ہیں جب بندہ کانٹوں پہ چلتا ہے. یاد رکھیے معراج زندگی کی سہولتوں کی گزرگاہوں سے گزر کے نہیں آتا، بلکہ جب زندگی پرخار بن جاتی ہے، زندگی خارزار بن جاتی ہے، زندگی جناب والا مشکل لگنے لگتی ہے، اس وقت معراج کا وقت ہوتا ہے. جب تک بندہ اللہ کی رستے میں ذلت برداشت نہیں کرتا، دنیا کی ذلتیں برداشت نہیں کرتا، اللہ اس بندے کو عزت عطا نہیں. سارے نبیوں کی تاریخ پڑھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اللہ کے نبی، کیا انہیں بغداد سے ہجرت کر کے نکلنا پڑا کہ نہیں؟ نکلنا پڑا نا. اور وہ وقت بھی آیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام مہاجر بغداد بن کے نکلے تھے، فاتح بغداد بن کے پلٹے تھے. یوسف علیہ السلام مہاجر کنان بن کے نکلے تھے، فاتح کنان بن کے پلٹے تھے. موسیٰ علیہ السلام مہاجر مصر بن کے نکلے تھے، فاتح مصر بن کے پلٹے تھے. مصطفیٰ کریم مہاجر مکہ بن کے نکلے تھے، فاتح مکہ بن کے پلٹے تھے.
ہمیں تھوڑی تکلیف آ جائے چو چو کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے کریم نبی نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. رب فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جس رب نے اپنے محبوب کو سیر کرائی اس کا فارمولہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں, مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں, مصائب و آلام جب بندے کو گھیر لیتے ہیں وہ وقت معراج کا وقت ہوتا ہے, وہ وقت عروج کا وقت ہوتا ہے, وہ وقت محبوب کی بارگاہ میں حضور نظر ہونے کا ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فرمایا تکلیف کے ساتھ آسانی نہ رکھی ہوتی تو میرے بندے تب گلا کرتا نا میں نے تکلیف کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے. اور بڑے علماء جانتے ہیں نکرے کی تکرار نکرے سے ہو تو دو نکرے مراد ہوتے ہیں, معرفے کی تکرار معرفے سے ہو تو وہی معرفہ مراد ہوتا ہے. یسرن پہلی جگہ بھی نکرہ دوسری جگہ بھی نکرہ. تو جناب مطلب کیا ہوا؟ فرمایا ایک تکلیف دوں گا آسانیاں دو دوں گا, دکھ ایک دوں گا سکھ دو دوں گا. اس لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی پٹھواری کی زبان میں بولی میں, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی, میرا دل کر رہا ہے میں اس کو پڑھوں. او کھو کڈ کے مصر دا تاج دیندا اے, او کھو کڈ کے مصر دا تاج دیندا اے, پھر گلا دکھ آزار تے کی دکھ جھل تے نہ بول مندا, متا حرف آ جائی یار تے بھی ایک کوئی دور نہیں ہو. بھائی توجہ کر رہے ہیں, ایک کوئی دور نہیں ہو مقام گفتگو دا, کدی سودا جڑ جاندا دار تے بھی ایک کوئی دور نہیں ہو. آج قوم پریشان ہے, یہ عجیب معاملہ ہے جس کو موت کی گھاٹ کی طرف لے جایا جاتا ہے, کسیٹ کے لے جایا جاتا ہے. یہ عجب راہی ہے. غازی ممتاز حسین قادری شہید چلتا ہے, پولیس والوں کو کہتا ہے مجھے چھوڑ دو, میں پھانسی کے پھندے کی طرف نہیں جا رہا, دربار رسالت میں جا رہا. ایک کو تور نہیں ہو مقام گفتگو دا, کدی سودا جڑ جاندا دار تے بھی. غازی عظیم شہید کو قائد اعظم نے ایسی بات کی تھی کہ ایک دفعہ کہہ دے میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا. غازی الدین شہید نے کیا کہا تھا, کیسے کہہ دوں, مصطفیٰ کریم آج بھی تشریف لائے کہ ہمارے پاس آج آ رہا ہے یا کل آ رہا ہے. جو خود نظارے دیکھ رہا ہو وہ آگے جائے گا یا پیچھے ہٹے گا. اور غازی ممتاز حسین قادری شہید جو خود نظارے دیکھ رہے ہو, گھبراہٹ کس بات کی ہو, اللہ اکبر, پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, خود جلاد کو کہتے ہیں اپنا کام کر ہمیں لینے والے آ گئے ہیں. خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے میرے غازی کو موت کا خوف نہیں تھا, موت کا غم نہیں تھا. یہ میں بات مفروضی کے طور پہ نہیں کہہ رہا, یہ میرا جوش خطابت نہیں ہے بلکہ حقیقت کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا, الحمدللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے غازی صاحب کو غسل دیا ہے. تو غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کا ویٹ اس وقت میرے پاس کھڑے تھے, فقی شریف کے سجادہ نشین سید نوید الحسن شاہ صاحب وہ پاس کھڑے تھے, ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب پاس کھڑے تھے. جب میں غازی صاحب کے سینے پہ صابن لگا رہا تھا تو غازی صاحب کا چوڑا سینہ, غازی صاحب کا ویٹ, میں نے کہا شاہ جی کیا یہ غازی صاحب کا چوڑا سینہ, غازی صاحب کا یہ ویٹ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ غازی صاحب کو موت کا غم تھا؟ نانا, غازی صاحب کا چوڑا سینہ بتا رہا ہے, غازی صاحب کا ویٹ بتا رہا ہے کہ غازی کو ایک لمحے کے لیے بھی موت کا غم نہیں تھا, بلکہ دربار رسول میں حاضری کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہے تھے میرے غازی.
یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے چپ کرو یار چپ کرو شرم آنی چاہیے تمہیں لبیک 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 اب یا رسول اللہ کہنے کے لیے بھی آپ کی محنت کرنی پڑے گی ہاں سنو جس کی زبان اپنی ہے وہ یا رسول اللہ کے نعرے نہ لگائے جس کے کان اپنے بند کر لو اور جو عقیدہ رکھے کہ یہ بولنے کی اللہ نے یہ قوت بخشی یہ بھی صدقہ رسول ہے وہ صرف یا رسول اللہ کے نعرے لگائے لبیک 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 تم اتنے خوشگوار ماحول میں اتنے آسانی کی ماحول میں